اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ ہندوستان کی ہر حکومت مسلم پرسنل لا کو ختم کرنے یا اس میں جزوی ترمیم اور تنسیخ کرنے کی کوشش میں ہمیشہ لگی رہی ہے۔ مسلم پرسنل لا کیا ہے، ذرا میں اسے صاف کر دیتا ہوں۔ جب ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی تو انگریزوں سے پہلے ہندوستان میں مسلم بادشاہوں کی حکومت تھی۔ مسلم بادشاہوں کے دور حکومت میں اسلامی قوانین پر عمل ہوتا تھا، فوجداری قانون، کرمنل لا پر بھی عمل ہوتا تھا، مگر مسلم بادشاہوں نے رواداری برتی، اور اتنی رواداری کہ اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ مسلم بادشاہوں نے ہندوستان میں غیر مسلم بھائیوں سے کہا کہ آپ اپنے مذہب پر عمل کرنے میں خود مختار اور آزاد ہیں، مسلمان اپنے مذہب پر عمل کرنے میں خود مختار اور آزاد ہیں۔ مسلم بادشاہوں نے کبھی بھی غیر مسلم بھائیوں پر اسلامی قانون پر عمل کرنے کے لیے بادھیہ اور مجبور نہیں کیا۔ یہ ان کی رواداری تھی، یہ ان کی فراخ دلی تھی۔ مسلمانی حکومت ختم ہوئی، مسلم بادشاہوں کی حکومت ختم ہو گئی، آخری چراغ بہادر شاہ ظفر وہ بھی بجھ گیا تو انگریزوں کی حکومت یہاں قائم ہوئی۔ انگریزوں نے اس ملک میں حکومت کے نظام کو ٹھیک ٹھاک سے چلانے کے لیے اپنا قانون نافذ کیا، اور اسلامی قانون کا وہ حصہ جو کرمنل لا کہلاتا ہے، فوجداری قانون کہلاتا ہے، اس کو ختم کر دیا۔ جیسے قتل کی سزا کیا ہوگی، ڈکیتی کی سزا کیا ہوگی، مال ہڑپنے کی سزا کیا ہوگی، زمین پر قبضہ کرنے کی سزا کیا ہوگی، زنا کی سزا کیا ہوگی، چوری کی سزا کیا ہوگی، اس سلسلے میں جو فوجداری قانون اسلام کا تھا اس کو انگریزوں نے ختم کر دیا۔ اور مسلمانوں کے گھریلو اور شخصی زندگی سے متعلق جو قوانین تھے اس کو بھی انگریزوں نے ختم کرنے کے لیے رائل کمیشن کا قیام عمل میں لایا۔ یہ کمیشن غالباً 4 بار یا 5 بار بیٹھی اس پر غور کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کی عائلی قوانین، شخصی قوانین، گھریلو قوانین، یعنی وہ قوانین مسلمانوں کے اسلام کے جن کا تعلق معاشرہ اور سماجی زندگی سے ہے، جن کا تعلق خاندانی نظام کے مختلف افراد کے حقوق اور ان کی ذمہ داریوں کو متعین کرنے سے ہے، اور جن قوانین پر خاندانی نظام کی اساس اور بنیاد ہے ان کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے برطانوی حکومت نے رائل کمیشن کا قیام عمل میں لایا۔ یہ کمیشن 4 بار یا 5 بار اس بات پر غور کرنے کے لیے بیٹھی کہ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ آخر کار اس کمیشن نے حکومت کو یہ سوچنا دی، خبر دی کہ مسلمانوں کا جو پرسنل لا ہے، اس پرسنل لا کی جڑیں مذہب کے اندر بڑی گہری ہیں، اور اس کو ختم اگر کریں گے تو مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کرنا ہوگا، ان کو اپنے مذہب سے الگ تھلگ کرنا ہوگا،
اور مسلمان اسے برداشت نہیں کریں گے۔ اس لیے برطانوی حکومت نے مسلمانوں کو اپنے پرسنل لا میں قانون شریعت پر عمل کرنے کی کھلی چھوٹ اور آزادی دی، اور ہندوؤں کو دھرم شاستر پر عمل کرنے کی کھلی چھوٹ اور آزادی دی۔ مگر بعد میں چل کر ایک مقدمہ سرکاری عدالت میں پہنچا، انگریزی عدالت میں ایک لڑکی نے مقدمہ کیا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، وہ لڑکی مسلمان تھی، مجھ کو اپنے والد کی جائیداد میں حصہ ملنا چاہیے، چونکہ اسلامی قانون وراثت کی روح سے لڑکیوں کو اس کے والد کی جائیداد مرنے کے بعد حصہ ملتا ہے، اس لیے مجھے حصہ ملنا چاہیے۔ مگر اس لڑکی کا بھائی غیر مسلم تھا، اس نے کہا کہ میں ہندو ہوں، اور ہندو ریتی رواج میں، رسم و رواج میں بہنوں کو اپنے باپ کی جائیداد میں حصہ نہیں ملتا ہے، لڑکیوں کو اس کے باپ کی جائیداد میں حصہ نہیں ملتا، اس لیے سے نہیں ملنا چاہیے۔ ہندو قانون کی روح سے اس لڑکی کو اپنے باپ کی جائیداد کے حصے سے محروم ہونا پڑا۔ اس وقت کے علماء کورٹ کے اس فیصلے کو دیکھ کر چیخ پڑے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک مسلم لڑکی کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے۔ اس وقت میں مسلمانوں نے اور مسلم علماء نے آواز اٹھائی، خاص طور پر ابو المحاسن مولانا سجاد صاحب مفکر اسلام دامت پر رحمۃ اللہ علیہ، مولانا منت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے پورے ملک میں اس فیصلے کے خلاف آواز اٹھائی اور برطانوی حکومت سے شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 میں پاس کرایا۔ شریعت اپلیکیشن ایکٹ کے روح سے یہ بات آ گئی کہ انگریزوں کی سرکاری عدالتوں میں دو مسلمانوں کے مقدمے اگر جائیں گے تو ان دونوں مسلمانوں کے مقدمے کا فیصلہ شریعت کے مطابق ہوگا، چاہے ریتی رواج جو بھی ہو، عرف جو بھی ہو، اور رسم چاہے جو بھی ہو، تو ریتی رواج سے، عرف سے، رسم سے اٹھ کر عدالت تو مسلمانوں کا فیصلہ قانون شریعت کے مطابق کرنے پر مجبور ہوگا۔ اس طرح شریعت اپلیکیشن ایکٹ میں مسلمانوں کا جو پرسنل لا تھا، اس پرسنل لا کے تحفظ کی ضمانت اور گارنٹی دے دی گئی۔ مسلم پرسنل لا میں خلا، طلاق، نکاح، حضانت، وراثت، ہبہ، شفا، وصیت، عدت، یہ سب مسائل آتے ہیں پرسنل لا میں۔ تو انگریزی عدالت نے اور برطانوی حکومت نے مسلمانوں کے پرسنل لا میں مداخلت اور ہستکشیپ نہ کرنے کی گارنٹی اور ضمانت دے دی، اور مسلمانوں کو اپنے پرسنل لا پر عمل کرنے کی کھلی چھوٹ اور آزادی دی۔ اور جو دستور بنا اس وقت انگریزی دور حکومت میں، اس دستور میں بھی مسلمانوں کو اپنے پرسنل لا پر عمل کرنے اور اظہار رائے کی مکمل آزادی ملی، اور انگریزوں کے اس ہندوستان کے چھوڑ دینے کے بعد اور اس ملک کے باشندوں کی اپنی حکومت ہو جانے کے بعد بھی اس وقت ملک کی حکومت نے مسلم پرسنل لا کو تسلیم کیا، اور انہوں نے جو دفعات رکھی، ان دفعات میں ہندوستان کے ہر مذہب والوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی کھلی چھوٹ اور آزادی دے دی۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے جو پرسنل لا ہیں، جو عائلی قوانین ہیں، شخصی قوانین ہیں، ان میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی جائے گی، اور وہ آزادی کے ساتھ اس پر عمل کریں۔ اس ضمانت کے باوجود، اس گارنٹی دینے کے باوجود، حکومتوں کی طرف سے، چاہے وہ کسی پارٹی حکومت رہی ہو، اس ملک میں
وقفے سے مسلم پرسنل لا کو ختم کرنے یا اسے تبدیل اور تنسیخ کرنے کی کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ ابھی بھی ہماری موجودہ بی جے پی حکومت نے بھی مسلم پرسنل لا کو ختم کر کے اس ملک میں یکساں شہری قانون لاگو کرنے، اسے نافذ کرنے کا پلان بنایا ہے اور اس کی تیاری چل رہی ہے۔ لا کمیشن آف انڈیا نے اس ملک کے تمام مذہبی اور ملی تنظیموں کے سربراہوں سے اور اس ملک کے باشندوں سے رائے مانگی ہے، خیال مانگا ہے کہ اس ملک میں یکساں شہری قانون، یکساں سول کوڈ نافذ کیا جائے یا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ لا کمیشن آف انڈیا کی یہ غیر دانشمندانہ قدم ہے۔ پہلے ان کو یکساں شہری قانون کا مجوزہ خاکہ اخبارات کے ذریعے ملک کے شہریوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے، مسودہ شائع کرنا چاہیے۔ اس کے بعد لا کمیشن آف انڈیا اس پر رائے مانگتی تو یہ ایک معقول بات ہوتی اور ایک دانشمندانہ قدم ہوتا۔ لیکن یکساں شہری قانون کیا ہوگا، اس کا خاکہ کیا ہوگا، اس کا مسودہ کیا ہوگا، اس کو شائع کے بغیر شہریوں سے رائے مانگنا یہ لا کمیشن آف انڈیا کا غیر دانشمندانہ قدم میں سمجھتا ہوں۔ اس ملک میں مختلف مذاہب، مختلف تہذیبوں، مختلف کلچرلز اور مختلف ثقافتوں کے ماننے والے بستے ہیں۔ ہر ایک کی اپنی اپنی شناخت ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی پہچان ہے۔ اس ملک میں مختلف مذاہب کے لوگ اپنی شناخت، اپنے تشخصات، اپنے امتیازات کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور کوئی بھی مذہبی اکائی اپنے تشخصات، اپنے امتیازات سے دستبردار ہونے کے تیار نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اس ملک میں یکساں شہری قانون کو نافذ کرنے کے لیے بڑی خوبصورت اور اچھی باتیں کہی جاتی ہیں، بظاہر وہ باتیں بڑی پیاری لگتی ہیں۔ بات یہ کہی جاتی ہے کہ پورے ملک کا اگر ایک قانون ہوگا، ایک ریتی رواج ہوگا، تو اس ملک کے باشندوں کے درمیان یکجہتی پیدا ہوگی، میل ملاپ پیدا ہوگا، محبت پیدا ہوگی، اور مختلف مذہبوں کے درمیان جو دوریاں ہیں وہ دوریاں ختم ہوں گی۔ سب ایک سوتر اور ایک دھاگے میں جٹ کر کے، بند کر کے زندگی گزاریں گے، بڑے پیار و محبت سے رہیں گے، یہ کہا جاتا ہے۔ سننے کو تو یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے، مگر ملک کا اتحاد اور سالمیت اس بات میں پوشیدہ نہیں ہے کہ پورے ملک کا قانون ایک ہو اور پورے ملک کا ایک ریتی رواج ہو، بلکہ ملک کی سالمیت اور ملک کا اتحاد اور یکجہتی اس بات میں پوشیدہ ہے کہ ہر باشندہ اپنے مفادات کو قربان کر تیار ہو جائے۔ اگر ہتوں کا ٹکراؤ نہ ہو، مفادات کا ٹکراؤ نہ ہو، تو کہیں پر بھی کوئی اختلاف اور کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، مگر ہتوں اور مفادات کا ٹکراؤ اختلافات کو جنم دیتا ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ ایک تہذیب، ایک رسم و رواج اگر ہو جائے، پورے ملک کا ایک قانون ہو جائے، تو اختلاف اور دوریاں ختم ہو جائیں گی اور ملک میں اتحاد اور سالمیت کا دورہ ہوگا، یکجہتی ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر جو مختلف مذاہب اور مختلف تہذیبوں کے لوگ بستے ہیں، مختلف تہذیبوں کا یہ ملک گلدستہ ہے، اور یہی تنوع اور یہی رنگا رنگی اس ملک کی عظمت ہے، اس ملک کی خوبصورتی ہے۔ اس تنوع کو، اس رنگا رنگی کو اگر ختم کر دیا جائے اور ایک قانون پورے ملک میں لاگو کر دیا جائے تو ملک متحد نہیں رہے گا، ملک میں یکجہتی پیدا نہیں ہوگی، بلکہ ملک کا اتحاد پارا پارا ہو جائے گا، چرمرا جائے گا، اور یہ ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، کیونکہ کوئی بھی اپنے شخصی اور عائلی ریتی رواج سے دستبردار اور تیار نہیں ہوگا۔ یہ مسلم پرسنل لا کو ختم کر دینا
اور یکساں سول کوڈ کو اس پر لاگو کرنا، یہ صرف مسلمانوں کا ہی اس میں نقصان نہیں اور مسلم پرسنل لا ہی کے یہ خلاف نہیں، بلکہ ہمارے ہندو بھائیوں کے بھی یہ خلاف ہے۔ مثلا ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں شادی بیاہ میں جو ریتی رواج ہے وہ اتر ہندوستان کا کچھ اور ہے اور دکن بھارت کا کچھ اور ہے۔ اتر بھارت میں شادی بیاہ میں گوتر کو دیکھا جاتا ہے، 5 پیڑھیوں اوپر تک دیکھا جاتا ہے کہ جس لڑکا لڑکی کے درمیان پنڈت جی 7 پھیرے لگوائیں گے تو ان دونوں کے درمیان اوپر 5 پیڑھیوں 5 پستک کہیں کو دونوں کا رشتہ ملتا تو نہیں ہے۔ اگر نہیں مل رہا ہے تو پنڈت جی 7 پھیرے لگوا کر دونوں کو منگل سوتر میں باندھ دیں گے، اور اگر کہیں مل رہا ہے تو پنڈت جی 7 پھیرے نہیں لگائیں گے۔ یہی بات آپ چلے جائیے دکن بھارت میں مدراس میں، وہاں شادی بیاہ میں ماموں اور بھانجی ان دونوں کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ماموں اگر بالغ ہے، بھانجی بھی بالغ ہے، اور ماموں بھانجی سے شادی کرنا چاہتا ہے مگر بھانجی ماموں سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہے، بھانجی کہیں اور سے شادی کرنا چاہتی ہے، تو پنڈت بھانجی کو مجبور کرے گی کہ تم کو اپنے ماموں کے ساتھ 7 پھیرا لینا ہے، تم کہیں اور 7 پھیرے لے سکتی ہو۔ پنڈت ہر حال میں زور زبردستی بھانجی کو ماموں کے ساتھ 7 پھیرے لگا کر نکاح کے سوتر میں باندھ دے گا۔ اب آپ دیکھ لیجیے نکاح کا جو قانون ہے خود ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں دکن بھارت کو کچھ اور ہے، ہندو بھارت کو کچھ اور ہے۔ ظاہر بات یکساں سول کوڈ جب لاگو ہوگا یا تو اتر بھارت کا نکاح کا ریتی رواج لاگو ہوگا یا دکن بھارت کا۔ اگر دکن بھارت کا لاگو ہوتا ہے تو اتر بھارت کے لوگ وروଧ کریں گے، اتر بھارت کا لاگو ہوتا ہے تو دکن بھارت کے لوگ وروଧ کریں گے۔ یہ مخالفت، یہ اختلاف پیدا ہوگا ایک قانون بنانے میں شادی بیاہ کے متعلق۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی، اور اس ملک کی جتنی تہذیبی اکائیاں ہیں کوئی بھی تہذیبی اکائی اپنے تشخصات اپنے امتیازات سے دستبردار ہونے کے تیار نہیں ہے۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں، میزو قبائل، میزورم کی جو میزو قبائل ہے، اس میزو قبائل کو جب یہ اندیشہ ہوا کہ ہماری شناخت اور ہماری تہذیب موجودہ حکومت ختم کرنے جا رہی ہے، انہوں نے تحریک چلائی اور ایسی زوردار تحریک چلائی کہ دہلی کی حکومت کو اس کی تحریک کے آگے گھٹنا ٹیکنا پڑا اور ماننا پڑا، اور ان کو یہ کہنا پڑا کہ آپ اپنی تہذیب پر قائم رہیں، اور پارلیمنٹ کا کوئی بھی قانون آپ کو اپنی تہذیب سے دستبردار نہیں ہونے کے لیے کہے گا۔ تو گورنمنٹ آف انڈیا نے میزو کی تحریک کے سامنے ایسا گھٹنا ڈالا، انہوں نے سوچا کہ ہر ایک تہذیب اکائیوں کو مطمئن کیے بغیر ملک کو متحد رکھا نہیں جا سکتا ہے، اس لیے گورنمنٹ آف انڈیا نے میزو قبائل کو مطمئن کرنے کے لیے کہہ دیا کہ آپ اپنی تہذیب پر قائم رہیں، کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے میزو قبائل کے جو عدالتیں ہیں، ان عدالتوں میں جو میزو فیصلہ ہوگا سپریم کورٹ اس پر قلم نہیں چلا سکتا ہے۔ آپ حال کی بات دیکھ لیجئے، جھارکھنڈ میں آدی واسیوں کو جب اپنی تہذیب کے چھن جانے کا ڈر ہوا تو انہوں نے ایسی زوردار تحریک چلائی گورنمنٹ آف انڈیا کے خلاف کہ رانچی کے ہوائی اڈے پر گورنمنٹ آف انڈیا کا ہوائی جہاز اترنا بند ہو گیا۔ آخرکار جھارکھنڈ کو الگ کرنا پڑا۔ تو آدی واسیوں کو ان کی اپنی تہذیبی شناخت کے ساتھ زندہ رہنے کے لیے مجبور ہو کر ان کو الگ کرنا پڑا، اور ان کو ضمانت دینی پڑی کہ آپ کے اپنے جو پرسنل لا ہیں، آپ کی جو تہذیبی شناخت ہے اس پر آپ قائم رہیں۔ تو اس ملک کی جو تہذیبی اکائیاں ہیں، مذہبی اکائیاں ہیں، ان مذہبی اکائیوں کو اپنے مذہب پر، اپنی تہذیب پر، اپنے کلچر پر، اپنی ثقافت پر، اپنی روایت پر باقی رکھتے ہوئے ملک کو متحد رکھا جا سکتا ہے، اور پورے ملک میں ایک قانون لاگو کرنے سے یہ اتحاد پارا تو ہو جائے گا مگر اتحاد نہیں ہوگا، اتحاد نہیں ہوگا۔ اس لیے موجودہ حکومت کو
आर्टिकल 44 दफ़ा 44 में यकसा सिविल कोड इस मुल्क में रहने की और पैदा करने की, नाफिज करने की जो राह दिखाती है, उस आर्टिकल को बंद करना चाहिए और यकसा सिविल कोड नाफिज करने की जो सुराख है वो आर्टिकल, उस सुराख को हमेशा के लिए बंद करना चाहिए। न ये कि इस मुल्क में यकसा शहरी कानून लाना चाहिए। और हमारी मौजूदा हुकूमत बहुत होशियार, बहुत चालाक और बहुत अच्छी हुकूमत है। इस हुकूमत की दियानतदारी और इस हुकूमत की अमानतदारी का यह तकाजा है कि इस मुल्क को मुत्तहिद अगर रखना है, इस मुल्क को खूबसूरत बना करके और अज़ीमुश्शान जमहूरी रिवायात को बरकरार अगर रखना है, तो जो तहजीबी इकाइयाँ हैं, उन तहजीबी इकाइयों को अपनी शनाख्त, अपनी पहचान, अपने तशख़्ख़ुसात के साथ इस मुल्क